یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہے عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہے عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن والہ۔ غازی الرحمن گوالپارہ آسام سے سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب خطبہ جمعہ عربی زبان میں ہونا چاہیے یا اپنی مادری زبان میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ آپ خطبے کو سمجھیں کہ خطبے کا مقصد کیا ہے۔ خطبے کا مقصد ہے خطاب کرنا، سامعین کو دین کی بات بتانا۔ اگر آپ کے سامعین عربی جانتے ہیں تو امام بلا شبہ عربی ہی میں خطبہ دے گا، دین کی بات ان کو عربی ہی میں بتائے گا کیونکہ وہ عربی جانتے ہیں۔ اور اگر وہ عربی کے ایک لفظ سے بھی واقف نہیں ہے تو وہ خطبہ دے گا، پہلے حمد و ثنا کرے گا اللہ رسول کی، اللہ کی حمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور قرآن شریف کی ایک دو آیات یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ پیش کرے گا۔ یہ سب کچھ عربی میں کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح وہ اپنی زبان میں، آسامی زبان ہو، اڑیا ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، فرینچ ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس زبان میں وہ خطبہ دے گا، اس کا معنی مطلب بتلائے گا۔ یہی اصل ہے۔ شریعت نے خاص مقصد کے لیے خطبہ رکھا ہے۔ تعجب ہے آج بعض لوگ اگر خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہو جائے تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور گاؤں میں بستی میں اس آدمی کے خلاف اچھے خاصے احتجاج کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں میں اختلافات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو رسول اکرم سے ایسے ہی چلا آیا ہے، یہ تو معصور ہے، منسوب اور مسنون ہے، عربی میں رسول اکرم نے کبھی غیر عربی میں خطبہ نہیں دیا۔ اور یہ بات وہ لوگ کہتے ہیں جن کے یہاں، جن کی فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ تکبیر، اذان، یہاں تک کہ نماز بھی غیر عربی میں پڑھ سکتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے! نماز جس کا تعلق سراسر اللہ رب العزت سے ہے، وہ غیر عربی میں پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں عربی جاننے کے باوجود، اور خطبہ جس کا تعلق سراسر بندوں سے ہے اور وہ بندے بیچارے جانتے نہیں عربی، اس میں لازم کر رہے ہیں کہ عربی ہی کرنا ہوگا۔ یہ زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، دین کے ساتھ یہ زیادتی ہے، اور لوگوں کے حقوق پر دست درازی ہے۔ بعض فقہاء کرام نے یہ ضرور لکھا ہے کہ خطبہ عربی میں ہو، تو یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے شرعی سے زیادہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے یہاں قرآن شریف کی آیات، رسول اکرم کی احادیث اور خطبہ مسنونہ جو حمد رسول اور درود و سلام رسول اکرم پر، یہ اس پر مشتمل ہو، اتنا اگر آپ عربی کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی زبان میں خطبہ جمعہ دیں، لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں، یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ پھر ملتے ہیں ایک اگلے سوال کے ساتھ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.